پیارے بچوں، آج میں جو کہانی آپ کے لیے لے کے آئی ہوں اس کا نام ہے ٹھگ لٹ گیا۔ ٹھگ جو اس گاؤں کے لوگوں کو لوٹنے آیا تھا خود لٹ گیا۔ کہانی سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ یہاں کے لوگ سیدھے سادے تھے اور ہر ایک بات پر فوراً یقین کر لیتے تھے۔ ان کی نیکی اور مہمان نوازی دور دور تک مشہور تھی۔ اسی گاؤں میں ایک عقل مند شخص بھی رہتا تھا۔ لوگ اس کی نصیحتیں سن تو لیتے تھے لیکن ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک ٹھگ نے ان کے متعلق سنا تو وہ اس گاؤں میں بڑی بری حالت میں پہنچا اور لوگوں کو اپنے لٹ جانے کی چھوٹی سی داستان سنائی۔ ان لوگوں نے ہمدردی کرتے ہوئے اس کی خوب آؤ بھگت کی اور رہنے کو ایک مکان میں انتظام کر دیا۔ کچھ دن گزر گئے تو ٹھگ نے انہیں دھوکہ دینے کی سوچی۔ اس نے لوگوں نے کہا، مجھے ایک کلہاڑی دے دیجیے، میں لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزارا کروں گا۔ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ لوگ میں آپ پر کوئی بوجھ بن جاؤں۔ وہ خود محنت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ لوگ خوشی سے اس پر راضی ہو گئے اور ایک کلہاڑی دے دی۔ وہ کلہاڑی لے کر جنگل کی طرف چل دیا۔ سارا دن وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہا اور شام کو کلہاڑی لیے خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے اور پوچھنے لگے، خالی ہاتھ کیوں آئے ہو؟ کوئی خشک درخت نہیں ملا؟ ٹھگ کہنے لگا، درخت تو کئی تھے لیکن جب میں ایک درخت کاٹنے لگا تو اس درخت نے مجھ سے کہا، مجھے نہ کاٹو، میں تمہیں بہت مالدار کر دوں گا۔ میں رضامند ہو گیا تو درخت نے مجھے یہ ترکیب بتائی کہ اگر تم میرے کھوکھلے تنے کے ساتھ کچھ رقم رکھ دو گے تو دوسری صبح تمہاری رقم دگنی ہو جائے گی۔ میں سارا دن بیٹھا اس پر غور کرتا رہا لیکن جب تک آزمایا نہ جائے تو درخت کے سچ یا جھوٹ کے متعلق کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ لوگ اپنی عادت کے مطابق اس پر یقین کر بیٹھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، آزمایا کیوں نہیں؟ ٹھگ کہنے لگا، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ میں لٹا ہوا مسافر ہوں، بھلا میرے پاس رقم کہاں سے آئی؟ آپ لوگ چونکہ میرے محسن ہیں اس لیے آپ کو یہ ترکیب بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے احسانات کا بدلہ کچھ تو اتار سکوں۔ لوگوں نے اس کے خلوص کی تعریف کی اور ترکیب کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس عقل مند آدمی نے گاؤں والوں کو سمجھایا لیکن وہ نہ مانے تو لوگوں کے ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ لوگوں نے مل کر کچھ رقم جمع کی اور بتائے ہوئے درخت کے تنے کے ساتھ رکھ دی۔ رات کو ٹھگ وہاں گیا اور رقم گن کر اپنے پاس سے اتنی ہی رقم اور رکھ دی۔ دوسری صبح جب لوگ وہاں گئے تو سچ مچ رقم دگنی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ٹھگ کے کہنے پر دوسری روز بھی وہ ساری رقم وہاں لے کر پہنچ گئے، اس بار پھر وہ دگنی ہو جائے۔ ادھر ایک عقل مند آدمی بہت حیران تھا اور سوچ رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت غور و فکر کے بعد وہ سمجھ گیا یہ کوئی دھوکے باز ہے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ شام کو اس درخت کے پاس قریب جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ جب اندھیرا چھانے لگا تو وہی ٹھگ چھپتا چھپاتا اور رقم کے برابر اتنی ہی رقم اور رکھ دی۔ عقل مند جو آدمی تھا یہ دیکھ کر دل ہی دل میں خوب ہنسا۔ ٹھگ کی واپسی کے بعد وہ تیز تیز ڈھگ بھرتا، اپنے قدم کو آگے بڑھاتا اور مزے سے لمبی تان کر سو گیا۔ دوسری صبح لوگوں نے پھر وہاں دگنی رقم پائی۔ اب تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے اور یہ درخت ایک کراماتی درخت ہے۔ ٹھگ نے ان سے کہا، اگر آپ لوگ یہاں بہت سی دولت رکھ دیں تو دنیا کے امیر انسان بن جائیں گے۔ لوگ لالچ میں آ جائیں گے اور شام تک پورے گاؤں کی دولت وہاں ڈھیر ہو گئی۔ لیکن عقل مند شخص نے اس مرتبہ اپنی رقم شامل نہ کی اور اسے کہنے لگا
کہ اللہ کا فضل ہے اور مجھے دولت نہیں چاہیے۔ شام کے سائے ڈھلتے ہی عقل مند آدمی وہاں پہنچ گیا اور جلدی جلدی ساری رقم بوریوں میں بھر کر ایک نالے کے پاس چھپا دی اور چادر میں چھوٹے چھوٹے پتھر بھر کر گٹھری بنائی اور اس کی جگہ رکھ دی۔ رات کو ٹھگ خوشی خوشی آیا اور سمجھ گیا آج لوگوں نے رقم چادر میں باندھ دی ہے۔ اس نے گٹھری اٹھائی اور وہاں سے چل دیا۔ ادھر عقل مند شخص کو جب یقین ہو گیا کہ وہ اب دھوکے باز نہیں آئے گا تو وہ بھی گھر واپس لوٹ آیا۔ دوسری صبح جب خوشی خوشی لوگ وہاں پہنچے تو وہاں سے رقم غائب تھی۔ انہوں نے اپنے سر پیٹ لیے۔ وہ ٹھگ کی طرف آئے لیکن وہ بھی غائب تھا۔ شام تک وہ اسے ڈھونڈتے رہے لیکن نہ ملا۔ ادھر ٹھگ 2 دن تک مسلسل چلتا رہا تاکہ گاؤں کے لوگ مجھ تک نہ پہنچ سکیں۔ کافی دور جا کر ایک جگہ رک کر جب اس نے گٹھری کھولی تو دیکھا کیا رقم کی بجائے پتھر ہے۔ وہ بڑا سر پیٹا۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ عقل مند شخص کو کسی نہ کسی طرح اس کی ٹھگی کا اندازہ ہو گیا ہے اور اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اب وہ گھر واپس چلا گیا۔ اس کی بات پر یقین کرنے کی بجائے اسے ٹھگ سمجھتے اور خوب مرمت کرتے، لہذا اس نے کھسک جانے ہی میں عافیت سمجھی۔ ادھر گاؤں میں جب لوگ کافی پریشان ہو گئے تو عقل مند آدمی نے انہیں سارا واقعہ سنایا اور ان کی رقمیں واپس کر دیں۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد وہ اس کی نہ صرف عزت کرنے لگے بلکہ ہر کام اس کے مشورے سے کرنے لگے۔ ٹھگ جو اس گاؤں کے لوگوں کو لوٹنے آیا تھا خود لٹ گیا۔ پیارے بچوں، اس میں مورل لیسن یہ ہے ہمیں کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرنی چاہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر سٹوری آپ تک پہنچ سکے۔